اچھا، ہم جب بات کرتے ہیں علماء کی، مشائخ کی، تو عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ تحریر کے فن میں ماہر ہیں تو پھر وہ تقریر میں اس طرح سے ماہر نہیں ہوتے، اور اگر تحریر و تقریر دونوں میں ان کو ملکہ حاصل ہو تو پھر وہ علم تصوف میں، روحانیت میں ان کا وہ درجہ اور رتبہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم حضور غزالی زماں کی ذات کو دیکھتے ہیں، آپ کی شخصیت کو، تو تحریر، تقریر، تصوف، طریقت اور جو علمی ظواہر پارے ہیں اور جو عقلی دلائل ہیں، یعنی جس میدان میں بھی، منطق میں جس میدان میں بھی ان کو دیکھتے ہیں، بطور مدرس دیکھتے ہیں، بطور فقیہ دیکھتے ہیں، تو ہر میدان میں ماشاءاللہ آپ با کمال نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو ہمہ جہت شخصیت ہونا ہے، اس کے حوالے سے یعنی یہ اخذ فیض کیسے ان کی زندگی میں آیا، اور اس کے کیا اس حوالے سے گفتگو فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے بھائی، بات یہ ہے کہ یہ بات تو ہمارے لیے بھی ایک مسٹری ہے آج تک، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کام انہوں نے کیے، ان کاموں کے لیے ان میں سے ایک کام ہم لے کے چلتے ہیں تو وہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا اس کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ تدریس بھی فرما رہے ہیں۔ جامعہ انوار العلوم آپ دیکھیے، بہت بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ تقریر کی طرف نکل گئے اور ان کا ہر وقت پروگرام ہو رہا ہے تو ان کے ادارے جو ہیں وہ پھر اجڑ جاتے ہیں، وہاں پر وہ رونق نہیں رہتی۔ یہ ایک تجربے اور مشاہدے کی بات ہے۔ لیکن جامعہ انوار العلوم جس طرح چلا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہر صورت میں وہاں پر درس و تدریس کو فوقیت دی ہے۔ حج یہ ہے کہ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی عمر مبارک کے آخری حصے میں، جب وہ اپنی علالت کی وجہ سے گھر سے جامعہ انوار العلوم تک جانا ان کے لیے دشوار ہوتا تھا، تو اس وقت وہ طلباء کو بلا لیا کرتے تھے گھر پہ، ناغہ نہیں کرتے تھے۔ بلکہ ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ابا جی قبلہ پر کوئی وصال سے تقریباً کوئی 1.5 برس پیشتر بہت شدید اٹیک ہوا، اور اتنا شدید اٹیک ہوا کہ وہ اس وقت چند منٹ کے لیے تو آپ کی سانسیں بھی معدوم تھیں، اور وہ جب ہوش میں آئے تو مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ جب وہ ملنے کے لیے پوچھا کہ حضرت وہ کیا معاملہ تھا، انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں، یہاں پہ لوگ کہتے ہیں چند منٹ تھے، وہاں تو لگتا تھا کہ کئی برس تھے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو ایسا شدید اٹیک اور بیماری کا حملہ تھا کہ سانسیں تک معدوم ہو گئی تھیں، لیکن جب وہ ریکور ہوئے تو اب ذرا سوچئے کہ اس وقت ان کی علالت کی شدت کی نوعیت کیا ہوگی۔ ہاسپٹل میں تھے تو مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹے یہ ہمارے یہ جو ڈاکٹرز ہیں نا، یہ بہت شفیق ہیں، بہت مہربان ہیں، ہمیں ہر طرح کی سہولت دے دیتے ہیں، تو بیٹے ان سے کہو کہ اگر یہ برا نہ مانے تو یہاں پر باہر ذرا برآمدے میں طلباء کو بلا کے یہاں ان کو درس دے دوں۔ اللہ، یعنی درس و تدریس سے ان کے شغف کا اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کا یہ ان کا انداز تھا۔ اسی وجہ سے وہ جامعہ انوار العلوم بھی پھلتا پھولتا رہا، اور وہ نامور شخصیات جو ان کے تلامذہ میں ہیں وہ انہوں نے کسب فیض کیا، اور پھر اس کے ساتھ تصنیف بھی۔ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی جو ان کی مشہور کتابیں ہیں تو وہ اسی دور کے اندر زیادہ تحریر فرمائی، اور تقریر بھی، تصنیف بھی، تحقیق بھی، تدریس بھی، یہ۔ اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا پہلو، ایک اور شاید اس کی طرف توجہ نہ ہو، وہ تنظیم ہے۔ اہل سنت کی جتنی تنظیمیں آج آپ کو نظر آئیں گی، ان سب کی بنیاد میں میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جمعیت علماء پاکستان جو ہماری ایک وقت تھا کہ اہل سنت کی سب سے بڑی اور واحد سیاسی نمائندہ تنظیم تھی، اس کی بنیاد 1948 میں پاکستان بننے کے صرف 1 سال کے بعد یہی جامعہ انوار العلوم ملتان میں میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی، ان کی دعوت پر، اور آج تک وہ کتابیں ظاہر ہے کہ موجود ہیں جس میں ان کے اس خط کا بھی حوالہ ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے باقی لوگوں کو بلایا تھا اور جمع کیا تھا۔ تو یہاں پہ علماء مشائخ کا جمع غفیر ہوا اور اس کے اندر JUP کی بنیاد رکھی گئی، اور اس میں میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا پہلا ناظم اعلیٰ منتخب کیا گیا، اور اس کے پہلے صدر وہ غازی کشمیر حضرت مولانا ابو الحسنات رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے۔ تو پھر اسی طرح جماعت اہل سنت پاکستان، اس کی بنیاد بھی میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی، جس کے تحت سنی کانفرنسز بھی ہوئیں اور اہل سنت کا مذہبی تشخص اجاگر ہوا، اور خاص طور پر ان دنوں میں جب سیاسی طور پر پابندی لگا دی گئی سیاسی تنظیموں پر، تو اس وقت مذہبی حوالے سے کام کرنے کی ضرورت تھی، تو جماعت اہل سنت وہ سامنے آئی۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی جو ہے وہ تبلیغ کے میدان میں اہل سنت کی نمائندہ تنظیم کہلاتی ہے، تو اس کی بنیاد میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ احمد درانی
اور مولانا ارشد القادری علیہ رحمہ، وہ انڈیا سے ان کا تعلق سبحان تھا. اللہ. تو یہ 3 ہستیاں بیٹھی تھیں اور انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اور محترم مولانا الیاس قادری صاحب جو کہ اس وقت ماشاءاللہ اس کے روح و رواں ہیں، تو ان کو اس وقت یہ انجمن طلباء اسلام میں یہ کام کرتے تھے، تو ان کو وہاں سے بلا کر اور ان بزرگوں نے ان کو یہ ذمہ داری سونپی اور انہوں نے خوب نبھایا الحمدللہ. سبحان اللہ. اسی طرح ATI انجمن طلباء اسلام، اس کی جو اساسی جو اجلاس ہیں، اور اس وقت جو آپ جانتے ہیں کہ اس کے جو پہلے رکن وہ صدر وہ حاجی حنیف طیب صاحب ATI کے، جی. وہ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں. جی بے شک. یعنی سبحان میں یہ اللہ. بتا رہا تھا کہ تنظیمی کام تو ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی بس اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، بے شک ایسے. لیکن وہ ادارے بھی چلا رہے ہیں، تدریس بھی فرما رہے ہیں، تحقیق بھی فرما رہے ہیں، تصنیف بھی فرما رہے ہیں، اور جناب تقریر کے لیے ان کو کوئی وقت فارغ نہیں ملتا اور مسلسل سفر میں ہیں، اور اس کے ساتھ تنظیمی امور کو بھی سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ تمام کام انہوں اکیلوں نے کیسے کر لیے؟ بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے لیے نا وقت میں برکت ڈال دیتا ہے، اللہ اکبر. وہ پھر کام ہو جاتے ہیں ان سے.